بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج انشاءاللہ جل اذان و اقامت کے بارے میں ہم پڑھیں اور سنیں گے۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا بیان۔ سوال: اذان سے کیا مراد ہے؟ جواب: اذان سے مراد وہ مخصوص اعلان ہے جو 5 وقتہ نماز سے پہلے مخصوص الفاظ میں کیا جاتا ہے تاکہ نمازی مسجد میں آ کر باجماعت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ سوال: اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: اذان دینے کا طریقہ یہ ہے: اذان کہنے والا باوضو قبلہ کی طرف منہ کرے، مسجد کے باہر بلند جگہ پر کھڑا ہو، کانوں کے سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈالے، اذان کے کلمات بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر کہے تاکہ دوسروں کو خوب سنائی دے، اور حی علی الصلاۃ دائنی طرف منہ کر کے اور حی علی الفلاح بائیں طرف منہ کر کے کہے۔ سوال: اذان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ سوال: اذان سننے والا کیا کرے؟ جواب: جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور سارے کام یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بند کر دے، اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ سوال: جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ سوال: اذان کا جواب دینے سے کیا مراد ہے؟ جواب: اذان کا جواب دینے سے مراد یہ ہے مؤذن جو کلمات کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمات کہے مگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے، اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم متعینی بالسمع والبصر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے، یا الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ پہنچا۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سننے والا کہے صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور اذان سننے والا ہر فرد درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته واجعلنا في شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے اللہ عز جل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ کامہ کے مالک، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اقامت کا بیان۔ سوال: اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: جماعت قائم ہونے سے پہلے جلدی جلدی ہلکی آواز سے اذان کے الفاظ پڑھنے کو اقامت یا تکبیر کہتے ہیں۔ سوال: اذان و اقامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: اذان و اقامت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے اذان میں کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں رکھتے ہیں جبکہ اقامت میں نہیں کرتے۔ اذان عام طور پر بلند جگہ اور مسجد سے باہر کہی جاتی ہے، جبکہ اقامت مسجد میں امام کی پچھلی صف میں دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر کہی جاتی ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان کافی وقت ہوتا ہے جبکہ اقامت کے فوراً بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ 5 وقت صرف اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد دوبارہ قد قامت الصلاۃ یعنی نماز قائم ہو چکی کہا جاتا ہے۔ سوال: اقامت کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی اسی طرح ہے جس طرح اذان کا، ہاں اس میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کہے اقام اللہ و ادامها ما دامت السماوات والارض، یعنی اللہ اس کو قائم اور ہمیشہ رکھے
جب تک کہ آسمان و زمین ہیں۔